ہاتھوں پہ مٹی اور دائیں ہاتھ پہ بھی دیکھ لیں یہ مٹی ہی مٹی ہے سارا۔ تو میں نے نہا لیا ہے، اور وہ جو گھنٹی نہیں ہوتی بیل ہوتی ہے جو جانوروں کی گردن میں ہم باندھتے ہیں، قائد اعظم صاحب کو جو ہے نا اپنا ذاتی زمین دیا۔ دوستو میں نے یہ شوز اپنے اٹھائے، یہ سرسو اور یہ میرا کائی کندھے پہ رکھا ہوا ہے۔ دوستو ایک یہ دو اور وہ چھوٹا سا تین، اپنی فوج جو ان کا اپنا سکورٹی تھا جو کچھ بھی تھا نا، انہوں نے ان کو آرمی میں ضم کروا دیا۔ بکائی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ 5 تک پہلے انشاءاللہ 5 سے پہلے کروں گا، لیکن معذرت 40 من خالص میں بھول گیا ہوں 40 من خالص سونا۔ اس کو دبا دیں تاکہ میری ہر نیا ویڈیو 45 ایکڑ پہ واقع تھا۔ 45 ایکڑ کوئی مذاق نہیں ہے یار، 45 ایکڑ کتنے بنتے ہیں 2 مربع کے آس پاس ہیں۔ غلطیاں ملتیاں کاٹتے رہتے ہیں نا یار۔ صاحب کی ذاتی رولز، ریس کار نہیں جو آج بھی ریسنگ ہوتی ہے ادھر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اقبال خان بلوچ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام چاہنے والے دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دوستوں کو پتہ چل گیا ہوگا آج میں نے کیا کام کیا، اب بھی کر رہا ہوں، اب ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ ابھی تقریباً کوئی 15-20 منٹ کا کام باقی رہتا ہے۔ میرے ہاتھوں پہ مٹی اور دائیں ہاتھ پہ بھی دیکھ لیں یہ مٹی ہی مٹی ہے سارا۔ آج میں لگا رہا ہوں پانی، گندم کی کاشت کر رہا ہوں۔ بھائی گئے کسی کام کے لیے تو اس وجہ سے میں صبح آیا تھا، اور ان کے سائڈوں پہ سرسو، وہ ان کے سائڈوں پہ کیا کیا تھا، ان کی چھنٹکائی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ اب میں ادھر پانی لگا رہا ہوں۔ تو یہ میرے پاس کہی دیکھ لیں، یہ کہی ہے میرے پاس۔ اب جو ہے نا اس میں گندم کا بیج اب بھی باقی ہے تھوڑا سا، اس میں سائڈ پہ بچا ہوا ہے۔ تو ایک ادھر وہ رکھا ہوا ہے سامنے، کہاں نہیں نظر آ رہی کیمرے میں ہے نا، نظر آ رہی وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے شاید، وہ ادھر اس طرف، تو وہ ادھر رکھا ہوا ہے تقریباً۔ اب کام ہونے والا ہے۔ آپ دوستوں کا بے حد شکریہ، آپ دوست میرے ساتھ رہے۔ اور صبح میں نے تقریباً ناشتہ بھی ادھر کیا۔ اس وقت میں ناشتہ جب میں نے کیا نا، بھائی لے کے آئے تھے، تو میرے پاس سیل فون نہیں تھا۔ سیل فون میں نے ادھر ڈیرے پہ چارج پہ لگایا ہوا تھا، تو معذرت اب تھوڑی بچی ہوئی ہے، وہ دکھاتا ہوں آپ دوستوں کو۔ آج میں دوستوں کو ایسا واقعہ سناؤں گا 1947 کا۔ وہ کون سے ریاست تھے جو پہلی دفعہ وہ پاکستان میں جو ہے نا انہوں نے اپنے جیب سے اپنا قائد اعظم صاحب کو جو ہے نا اپنا ذاتی زمین دیا، اور کس شہر میں دیا اور کتنا ایکڑ دیا، جہاں پہ قائد اعظم نے جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں رہائش کا بندوبست کیا تھا۔ پہلے 1947 میں اس بہادر شخص کا میں نام بتاؤں گا، اور ان کا تعلق کس ضلع سے تھا، اس کا نام کیا تھا، سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ بس دعا کریں اب یہ ہو جائے 15-20 منٹ تک۔ تو اب ٹائم کوئی ہے 1:15 ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ میں جو ہے نا 4 بجے 5 بجے سے 5 تک پہلے انشاءاللہ 5 سے پہلے میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا، کیونکہ تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے نا، بھول جاتے ہیں یار، غلطیاں کرتے ہیں، منہ سے پتہ نہیں کیا سے کیا نکلتا ہے، پھر ان پہ محنت لگتی ہے، پھر ایسے تو نہیں بنتے۔ ویڈیو بنایا بس اپلوڈ کیا، ایسے نہیں ہوتا، محنت کرنا پڑتا ہے۔ ایک ویڈیو پہ یقین میرا تو پورا گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کے ایڈیٹنگ میں، غلطیاں ملتیاں کاٹتے رہتے ہیں نا یار، پھر درمیان میں لوگ وغیرہ آ جاتے ہیں، پھر ان سے بھی بات کرنی ہوتی ہے، کیا کریں۔ تو اب میں وہ زمین دکھا رہا ہوں آپ کو، جو جتنا میں نے آج جس پانی لگایا، میرے پاؤں وغیرہ فل مٹی سے ہیں، سٹینڈ وغیرہ میرے پاس نہیں ہے، یقین مانے۔ ناشتہ کیا ابھی تک پانی بھی میں نے نہیں پیا، پانی اس کسی سے تو آ رہی ہے لیکن بیمار کر دے گا یار، اس لیے تو نا اب میں زمین دکھاؤں گا آپ کو۔ لیکن میری ویڈیو میں آپ لوگ کمنٹ میں بتاتے نہیں، کال بھی میں نے بہادر گدڑ اور بوزدل عورت کی کہانی سنی، آپ دوستوں کو کوئی کمنٹ وغیرہ دوستوں نے نہیں کیا مجھے، لیکن آج میں سناؤں گا اس بہادر شخص کا نام اور اس بادشاہ کا نام۔ اس میں سونا بھی خرچ کیا گیا تھا ریاست کے لیے، وہ بھی میں آپ دوستوں کو سناؤں گا، لیکن ویڈیو آخر تک واچ کرنا ہے۔ اب جو ہے نا میں وہ بیک کیمرہ تھوڑا سا چلا لوں، آپ دوستوں کو دکھا دوں کہ کتنا بچا ہوا ہے کتنا نہیں، باقی ماحول دیکھیں
बैक कैमरे को छोड़ें, फ्रंट से दिक्कत ऐसे सीधा देखें। तकरीबन कोई एक पत्ती का एकड़ जो बनाया ना 3 एकड़ होंगे, तकरीबन 3 एकड़ मेरे लिहाज से तो 3 एकड़ है। आप दोस्तों की नज़रों में पता नहीं कितने हैं। फिर जो है ना अब ये हो गए हैं, 1:15 का टाइम था, 20 मिनट हो चुके हैं। तो वो दिखाता हूँ आप दोस्तों को, वो देखें। फिर कैमरा इधर करता हूँ स्टॉप। फिर जो है ना मैं आप दोस्तों को वो बादशाह सलामत का वाक़या सुनाऊँगा। वो वाक़या ऐसा सच्चा है, ये इसमें कोई झूठ वगैरह कुछ भी नहीं है। वो जो है ना सच्चा वाक़या है। वो बहादुर शख्स थे, उनको ज़िले किस ज़िले से उनका ताल्लुक़ था, वो कौन थे, उनका नाम क्या था, कितना सोना खर्च हुआ, कितनी एकड़ ज़मीन उन्होंने दी और किस बड़े शहर में दिया, ये भी आप लोगों को बताऊंगा। उस शहर में जो बड़ा शहर है ना पाकिस्तान का, शायद बड़ा शहर ही है मेरे ख्याल से, तो बहुत बड़ा शहर है वो। तो उसी शहर में उन्होंने पता नहीं कितने एकड़ ज़मीन दिए और किस जगह पे दिए, सब कुछ डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन मेरी वीडियो आखिर तक वॉच करना है। मैं आप दोस्तों के लिए यार मेहनत करता हूँ, बनाता हूँ, ताकि दोस्त मेरी वीडियो वॉच करें, देखें, कमेंट दें, लाइक दें। तो आप दोस्तों के लिए मेहनत करता हूँ यार। अब मेरा ये हाथ थक गया, मेरे पास स्टैंड नहीं है। वो सामने मेरा डेरा है, छोटा सा कमरा बना हुआ है। पहले 3 कमरे थे, फ्लड ने उनको ख़त्म कर दिया। फिर अभी एक बचा है, तो इस वजह से ना मैं आप दोस्तों को वो सुनाऊंगा। अब थोड़ी बैक कैमरा चलाते हैं, फिर मैं इधर स्टॉप करूंगा। ये 15-20 मिनट का पानी है, ये ख़त्म हो जाएगा। 5 बजे वीडियो मैं करूंगा अपलोड, मेरे साथ रहना दोस्तों। एक ये 2 और वो छोटा सा 3, तकरीबन ये कनाल हो जाएगा। कनाल से ज़्यादा है तो पता नहीं कनाल है, तो बाकी जो है ना वो सारा टोटल देख लें आप। इधर मैंने आज पानी लगाया है फुल, जो है ना अकेला था, पानी लगाया है, तो अभी हो जाएगा पानी। वो जो दरमियान में बचा हुआ है ना, वो जब मैं ट्यूबवेल बंद करूँगा ना आखिर में उसको पानी दूँगा, क्योंकि उसका जो ये सारा वो क्या कहते हैं, खाला कहते हैं हम, कस्सी भी कहते हैं, उससे पानी आएगा ना बच्ची कुची, वो फिर मैं इसमें छोड़ दूँगा। अभी ये फुल हो गया, इससे निकल के पानी इधर जा रही है। फिर इसके बाद ना उसमें पानी छोड़ दूँगा, उस आओ छोटे वाले से निकाल के उसमें दूँगा। फिर बच्ची कुची उसमें छोड़ दूँगा। इसमें ये मेरा कई है, इसमें मैं बीज लेके आया था। वो उधर एक और पड़ा हुआ है, उसमें भी बीज लेके आया था। अब ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ 5 मिनट सब्र का 5 मिनट। तो भाई बुला रहे हैं कि बंद कर दूं ट्यूबवेल। मैं उसे कह रहा हूँ कि 5 मिनट सब्र करें, तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहना है। आज मैं दोस्तों को कहानी सुनाऊंगा, कहानी नहीं है सॉरी, वो सच्चा वाक़या है जो रियासत में पहली दफ़ा जो आए थे 1947 में। बहादुर शख्स, उसका नाम बताऊँगा, कहाँ के थे, वो किस ज़िले के थे, जो सब कुछ पहले मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी ऑन कैमरा। तो कल जो है ना शाम के टाइम ये ज़मीन बची हुई है, तकरीबन कोई 7 एकड़ हो जाएंगे यार मेरे हिसाब से, तो 7 नहीं तो 6 तो लाजमी है। फिर जो है ना ये इसकी तैयारी करेंगे, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो ख़ुद लगाएंगे भाई पानी। तो अभी इधर कैमरा करूँ स्टॉप, मेरे साथ रहना है दोस्तों। अब पानी हो चुका है मुकम्मल, तो अब चलते हैं डेरे की तरफ। ये आज मैंने पानी इसको लगाया इधर। ये मेरे पाँव के हालत देख लें आप दोस्त, देखें मेरे कपड़े देखें। बाकी यहाँ पे मुझे कस्सी लगी है, सॉरी अपना जो है ना कई लगा है इधर, देख रहे हैं ये इधर से, ये कभी कई लगा है, ये कई ये है। तो ये मेरे शूज़ पड़े हुए हैं, ये सरसों जिसे हम कहते हैं वो हैं, बेजा है उनका। अब चलते हैं डेरे की तरफ दोस्तों। मैंने ये शूज़ अपने उठाए, ये सरसों और ये मेरा काई कंधे पे रखा हुआ है। अब जो है ना अब जाते हैं डेरे की तरफ। पानी हो गया है, तो आज पानी ने मुझे थका भी दिया है। क्या करें, काम करने पड़ते हैं घर के, और अपने काम होते हैं ज़ाती, वो करने ही पड़ते हैं दोस्तों। इंशाअल्लाह मैं पहले बता चुका हूँ आप दोस्तों को। आज जो है ना मैं वो वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, एक बहादुर शख्स का, जिसने पता नहीं कितना तोला सोना दिया था
اور اس کے بعد کتنی ایکڑ زمین دی اور کس شہر میں دیا اور ان کا تعلق کس شہر سے تھا اور کس کو دیا، محترم قائد اعظم جناب کو دیا انہوں نے۔ تو اب چلتے ہیں ڈیرے کی طرف۔ پہلے تو میں نہاؤں گا، کپڑے چینج کروں گا، وہ آپ کو واقعہ جو سناؤں گا نا سچی، وہ میرے کپڑے چینج ہوں گے۔ تو یہ دیکھ لیں حالت، تو انشاءاللہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہو چکا ہے پانی اس کا، باقی تھوڑا بہت بچا ہوا ہے اس ٹیوب ویل کا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں، اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ تو میں نے نہا لیا ہے، نہانے کے بعد میں نے کپڑے بھی چینج کیے ہیں۔ اب میں وہ تاریخ بتانے لگا ہوں آپ دوستوں کو۔ تاریخ بتانے سے پہلے ادھر چلتے ہیں، میرے ساتھ رہنا۔ بھائی بکریوں کو چرا رہے ہیں ایک سائڈ پہ، بڑا درخت ہے اس کے اوپر چڑھ گئے تھے، ابھی نیچے اترے ہیں، شاید ان کو دیکھتے ہیں۔ ان کے بعد میں آپ دوستوں کو تاریخ بتاؤں گا، جو ریاست کا خوشحال ترین دن اور ڈیٹ، اور اس کے بعد وہ شخصیت کون تھے اور جو کام انہوں نے کیا تھا، وہ سب کچھ میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میرے آپ تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے یار، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک دیں، کمنٹ دیں، اور وہ جو گھنٹی نہیں ہوتی، بیل ہوتی ہے جو جانوروں کی گردن میں ہم باندھتے ہیں، اس کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ میں جو ہی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ دوستوں تک بآسانی میری ویڈیو وہ پہنچ جائے۔ اب میں ادھر پہنچ چکا ہوں، میں تو پہنچ چکا ہوں، خیر آپ دوستوں کی مرضی، گھنٹی کی نشان دبائیں یا نہ دبائیں، میرا کام تھا کہنا۔ تو دیکھتے ہیں وہاں پہ وہ بکریاں چر رہی ہیں، تو اس کے بعد وہ میں آپ دوستوں کو ریاست کا خوشحال ترین دن، ڈیٹ، وہ شخصیت کون تھے جنہوں نے قائد اعظم کے لیے اتنا قربانی دیا اور الحاق کیا ان کے ساتھ، تو آپ دوستوں کو وہ بھی سنانے لگا ہوں۔ لیکن فی الحال بیک کیمرہ، تو یہ بہت بڑا درخت ہے وہ پیچھے، اب اس کے اوپر بھائی چڑھ گئے تھے۔ یہ تقریباً 30 فٹ سے لمبا ہے، تقریباً میرے حساب سے، میں دور ہوں اس وجہ سے کام نظر آ رہی ہوگی اب دوستوں کو، لیکن بکریاں دیکھیں گے ادھر، بکریوں کے علاوہ بھیڑیں، وہ مال تھا گوشتا ہوا ہے، یہ بھیڑیں چل رہی ہیں، بکریاں ادھر ہیں وہ جنگل میں، وہ کھڑے ہیں جس کو میں نے دیے چرانے کے لیے، اور وہ اس کو مار رہا ہے، ادھر ہی چلتے ہیں۔ یہ کابلی کنڈا، یہ بھیڑیں راشد تھائیاں، اچھا ماشاءاللہ بول دے ہیں گھنٹی تھا میں یار، اس گھنٹی کا کہا تھا میں نے آپ دوستوں کو، اس کو دبا دیں پلیز، تاکہ میری ہر نیا ویڈیو آپ دوستوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ ہے وہ گھنٹی، دیکھ لیں، ڈھونڈ لیا میں نے، دیکھو دوستو، اب آپ کی مرضی ہے یار۔ دوستو وہ گھنٹی یہ ہے، دیکھ لیں، یہ اس گھنٹی کا میں نے کہا تھا آپ دوستوں کو، اس کو دبا دیں تاکہ میری ہر نیا ویڈیو آپ دوستوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب میں اس بھیڑ کو چھوڑ رہا ہوں، یہ گھنٹی ہے وہ، ایسے ٹن ٹن کر کے پہنچے آپ تک، ایسے ٹن ٹن ٹن۔ میری یہی گزارش ہے، پلیز میرے چینل کو یار سبسکرائب کر دیں، لائک دیں، کمنٹ دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ بار بار یہی بات کرتا ہوں یار، کچھ بھی نہیں ہوتا، کر دیں یار۔ تو اب جو ہے نا وہ کرتے ہیں سٹارٹ، ادھر بکریاں میں وہ دیکھ رہا ہوں، تو وہ ریاست جو تاریخ ڈیٹ، وہ کون سے بادشاہ تھے یار جنہوں نے نا سب سے پہلے پاکستان سے الحاق کیا اپنی ذاتی گاڑی پہ، محترم گورنر ہے نا قائد اعظم پہلے تھے میرے خیال میں، تو ان کو اپنی گاڑی میں لے کے گئے تھے حلف اٹھانے کے لیے گورنر ہاؤس میرے خیال میں۔ تو خیر خود میں یاد ہے تھوڑا بہت مجھے، لیکن میں چاہتا ہوں مجھ سے مسنگ کوئی چیز بھی نہ ہو، تو اس وجہ سے نا وہی میں آپ دوستوں کو پورا سنا دوں۔ تو 3 اکتوبر کا وہ دن تھا دوستو، 1947، 3 اکتوبر 1947، جو برصغیر کی نا خوشحال ترین دن تھا، خوشحال ترین دن۔ ریاست بھاولپور کا تو ہر ایک کو پتہ ہے، ریاست بھاولپور کا پاکستان سے الحاق کا دن
جو ریاست بھاولپور تھا اس کا جو ہے نا سب سے پہلے پاکستان سے جو ہے نا انہوں نے الحاق کیا ریاست. تو وہ بادشاہ جو تھے نا ادھر کے، ان کا نام کافی دوستوں کو پتہ ہے، جیسے مجھے پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے. صادق عباسی صاحب جو ہے نا نواب تھے. نواب جو نواب آج کل کے نواب، میں بھی نواب ہوں ایسے نا، بس فیس بک پہ لکھ دیا نواب اقبال، نواب فلاں، نواب فلاں، سب نواب. لیکن مجھ جیسوں کو تو گھر میں یار دوبارہ سالن بھی کوئی نہیں دیتا. لیکن خیر نواب ہیں جو نواب کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. خیر چلتے ہیں اب منزل تک. تو دوستو 1947 میں قیام پاکستان کے وقت سب سے پہلے نواب، دیکھو نواب، یہ ایک تاریخ ہے، تاریخ نواب بالکل لکھا ہوا ہے، ہر چیز میں لکھا ہوا ہے. یہ میں منہ سے نہیں کہہ رہا دوستو، یہ ایک بک ہے اس میں لکھا ہوا ہے. نواب سر صادق عباسی نے اپنی ریاست بھاولپور کا پاکستان سے الحاق کیا. پاکستان سے الحاق کیا. اس موقع پر صادق عباسی نے اپنی فوج، جو ان کا اپنا سکورٹی تھا، جو کچھ بھی تھا نا، انہوں نے ان کو گورنر حلف اٹھانے کے لیے جو ہے نا، جب گورنر جنرل حلف اٹھانے کے لیے نا، قائد اعظم جو ہے نا نواب صاحب کی ذاتی رولز ریس کار نہیں، جو آج بھی ریسنگ ہوتی ہے ادھر چولستان بھاولپور میں، تو اس کی گاڑی پہ بیٹھ کے گئے تھے تقریب میں شرکت کے لیے. تو شرکت اور نواب آف بھاولپور کی ملکیت، جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا ملکیت کس شہر میں کہاں ہے اور کس جگہ میں، اب جو موجودہ ہے نا، موجودہ ملیر ہے، پہلے پاکستان کراچی، تو ادھر میں واقع الشمس محل تھا ان کا پورا محل، جو 45 ایکڑ پہ واقع تھا. 45 ایکڑ کوئی مذاق نہیں ہے یار. 45 ایکڑ کتنے بنتے ہیں؟ 2 مربع کے آس پاس ہے نا. تو 45 ایکڑ تھا. گورنر جنرل قائد اعظم کی نجی رہائش گاہ بنا دیا. ہمارے محترم جناب قائد اعظم کا جو انہوں نے نجی رہائش گاہ کے لیے وہ بنا دیا. 45 ایکڑ مذاق نہیں ہے. آج تو 1 فٹ کے لیے بھی لڑتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، کافی لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے 1 فٹ کے لیے. یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، یہ میرا ہے، وہ میرا ہے. وہ اپنے کہیوں سے اس کو مٹی کو اکھاڑتے ہیں. 1 فٹ کے لیے بھی میں نے لڑتے ہوئے دیکھا ہے. یقین مان دوستو، یہ ہر جگہ پہ یہی حال ہے. آج کل جو لڑائی وغیرہ ہو رہے ہیں، جھگڑے نا، زیادہ تر معاملات اس زمین کے ہیں. وہ اتنے بھی زیادہ نہیں ہیں، بس صرف 1 فٹ آدھا انچ، یہ اینٹ میری جگہ پہ تھا، یہ ادھر تھا، یہ ادھر تھا، بس اس طرح سے ہی ہے اور کچھ نہیں. تو 3 اکتوبر 1947 کو نواب آف بھاولپور نے پاکستان کے ساتھ باقاعدہ الحاق کی دستاویز پر اس نے دستخط کر دیے. نواب صاحب نے، صادق عباسی صاحب نے دستخط کر دیے. پاکستان کے تمام ملازمین کی تنخواہیں 7 ماہ تک ریاست بھاولپور نے، واو، پورے پاکستان کی جو 7 ماہ کے تنخواہیں تھے نا ملازموں کے، وہ بھاولپور نے ادا کیے. نواب صاحب کا ریاست تھا، صادق عباسی صاحب کا، اس نے ادا کیے. تو پاکستان کی کرنسی جاری کرنے کے لیے 40 من خالص سونا، ریاست 40 من سونا، 40 من سونا، آج تو 1 تولہ تقریباً 1,40,35,000 کا ہے. تو 40 من خالص سونا ریاست بھاولپور کے نواب عباسی صاحب نے دیے. صادق عباسی صاحب نے 40 من تولہ انہوں نے دیے. اس طرح بھاولپور کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ پاکستان میں شامل ہونے والی سب سے پہلی ریاست تھی. بھاولپور سب سے پہلی ریاست جو پاکستان میں شامل ہوئے. ان کا ہسٹری چیک کریں. 1947 3 اکتوبر نواب صادق عباسی صاحب، اور انہوں نے جو ہے نا 45 ایکڑ زمین کراچی میں قائد اعظم صاحب کو دیا رہائش کے لیے، صرف نجی رہائش کے لیے دی. اس کے بعد جو ہے نا 40 من خالص سونا کرنسی پاکستان کے لیے انہوں نے اپنی جیب سے، اپنے ذات سے، ملکیت سے دیے. جو ان کا اپنا فوج تھا نا، وہ آرمی میں انہوں نے وہ ضم کروا دیا. اور اس کے بعد 7 ماہ کی تنخواہیں
خود اپنے جیب سے ملکیت سے دیے صادق عباسی صاحب نے. یہ کسی ریاست کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے پاکستان میں. یہ اعزاز صرف بہاولپور کو حاصل ہے. نواب صادق عباسی صاحب نے یہ کام کیا. تو اب نعرہ لگاتے ہیں، سب مل کے نعرہ لگائیں کہ پاکستان زندہ باد.